ایک صحابی تھے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک انصار مدینہ میں سے ایک شخص فوت ہو گیا تھا، اس کے جنازے کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہے، تو ہم ایک انصاری شخص کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ جب ہم اس کی قبر کے پاس پہنچے تو ابھی قبر تیار ہو رہی تھی، تو جو اللہ کے نبی تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ بیٹھ گئے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ان اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ ہمارے سروں پہ پرندے ہیں، یعنی ہم فل اٹینٹیو ہو گئے نا، کہ مطلب سارے چپ ہو کے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھنے شروع ہو گئے کہ اب نبی علیہ السلام کیا فرمائیں گے۔ ہم بالکل چپ ہو کے بیٹھ گئے اور نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین کو ریت رہے تھے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اس طرح سر مبارک اوپر اٹھایا آسمان کی طرف اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک مومن بندے کی روح نکلتی ہے نا، تو وہ اس حال میں نکلتی ہے کہ جب وہ اپنے موت کے وقت قریب ہوتا ہے نا، جب اس کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا نا کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے نا، تو سورج سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے چہروں والے روشن فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک جب مومن شخص کی موت کا وقت آتا ہے اس کے سامنے آتے ہیں اور حد نگاہ تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جہاں تک اس بندے کی نظر جاتی ہے نا وہاں تک فرشتے اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں تو ویسے بیسکلی ایک بتایا جاتا ہے کہ یار ایک ہی فرشتہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ملک الموت، جنہیں اسرائیل بھی کہتے ہیں اسرائیلی روایتوں میں، ٹھیک ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یار ایک نہیں، حد نگاہ تک جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہوتی ہے وہاں تک فرشتے آتے ہیں اور اس کے سامنے آ کے بالکل بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ملک الموت بیچ میں سے تشریف لے کے آتے ہیں اور آتے آتے اس کے سرانے کے سائڈ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کو کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح باہر نکل، اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کی طرف چل۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو روح ہے وہ اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے میں سے پانی نکلتا ہے، یعنی بالکل آرام سے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اور جو باقی فرشتے ہوتے ہیں نا وہ پلک جھپکنے دیر بھی ملک الموت کے پاس اس کو رہنے نہیں دیتے روح کو، یعنی اس کو لے کے فوراً آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے جنتی کفن لے کے آیا جاتا ہے، اس میں اس کو لپیٹ کے، خوشبودار وہ ہوتا ہے تو اس طرح لپیٹ کے اس کو آسمان دنیا کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور جب وہ روح آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہے نا تو اس کے جو بہتر سے بہتر نام ہوتے ہیں نا دنیا میں، اس ناموں سے ان کو پکارا ہوا لے کے جا رہے ہوتے ہیں اوپر۔ اور فرشتوں کی جس جماعت کے ساتھ وہ روح گزرتی ہے نا اوپر، تو فرشتے کہتے ہیں یار کتنی پاکیزہ روح ہے، کون ہے یہ روح؟ تو پھر فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، دنیا میں سے ہم جسے لے کے ہیں، یعنی اس کے بہترین ناموں میں سے۔ پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان تک اس کو لے کے جایا جاتا ہے اور تمام دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ تو پھر جب وہ عرش تک روح پہنچ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، علیین جہاں پہ نیک روحیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک سجین ہوتا ہے ایک علیین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میرے بندے کا نام سجین میں لکھ دو، ٹھیک ہے، یا میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کی نیک ہوگی اور جس کی بری۔ تو پھر اس کو واپس نیچے لوٹا دیا جاتا ہے قبر کی طرف۔ اور پھر جب قبر کی طرف اس کو لے کے جایا جاتا ہے نا روح کو، نیچے دفن کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ جب جو نیک میت ہوتی ہے نا وہ جب اپنی چارپائی پہ ہوتی ہے نا تو وہ کلام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ نیک میت ہوتی ہے تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی میری منزل کی طرف لے گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو تو پھر اینڈ رزلٹ اپنا نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ آگے میرے ساتھ یہ ہو جائے۔ اور جو بدکار میت ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، وہ چیخیں مار رہی ہوتی ہے کہ ہائے افسوس مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی جو چیخ و پکار ہوتی ہے نا وہ جن اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں، کیونکہ یہ جو انسان ہے اور جو جن ہے ان کے لیے صرف وہ ٹیسٹ ہے نا جنت اور دوزخ کا، باقی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے تو نہیں ہے، یعنی گھوڑا ہو گیا، بکری ہوگی، سانپ ہو گیا، ان کے لیے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو اسی لیے یہ سارے چیزیں مخلوقات سن لیتی ہیں، انسان اور جن نہیں سنتے۔ اگر یہ سن لے تو ظاہر سی بات ہے پھر بے ہوش نہ ہو جائیں پھر۔
تو پھر اس کو واپس قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. تو پھر جو لوگ اس کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی جو آواز ہوتی ہے نا وہ محسوس کرتا ہے, سنتا ہے. اگر وہ نیک ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار شکر ہے, میں ان پہ ریلائی نہیں کرتا تھا, میں اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں. اور اگر بری ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار میں ان پہ بھروسہ کر کے بیٹھا تھا تو مجھے ادھر ڈال کے چلے گئے. جب وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر 2 فرشتے آتے ہیں, سیاہ فام نیلی آنکھوں والے, منکر اور نکیر. تو وہ اس کو آگے اس طرح کر کے بٹھاتے ہیں. اور بعض اوقات تو ادھر یہ بھی مشہور ہے کہ جی قبر نیچے سے تھوڑی سی ایسے وائڈ کر کے بناؤ اور کوئی تکیے والی جگہ بناؤ, وہ فرشتوں نے آ کے بٹھانا بھی تو ہے نا اس کو. وہ اس طرح نہیں ہوتا, وہ تو ٹوٹلی برزخی معاملہ ہے. تو فرشتے پھر اس کو آ کے بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ ربی اللہ, اللہ ہے میرا رب. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جی تیرا دین کیا ہے؟ اسلام. پھر اس سے تیسرا سوال ہوتا ہے کہ وہ جو شخص تمہیں مبعوث کیے گئے تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو پھر وہ آگے سے کہتا ہے ہوا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تو محمد اور رسول اللہ تھے, اللہ کے نبی تھے وہ. تو یہ جب سوال پوچھتے نا فرشتے, اس کے بعد فرشتے اپنی طرف سے ایک چوتھا سوال میت سے پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ باتیں کیسے پتہ چلی؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی, میں اس پر ایمان لایا تھا اور میں نے اس کے سچ ہونے کی تصدیق کی تھی, اسی لیے میں نے یہ سوالات کے جواب دیے ہیں. تو وہ فرشتہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی جواب دو گے, ٹھیک ہے. تو پھر آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا, ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے بعد میں جنت والی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو ہوائیں آتی رہتی ہے جنت کی, ٹھیک ہے. اور ساتھ دوزخ والی بھی دکھائی جاتی ہے کہ اگر تو بیٹا غلط جواب دیتا تو ادھر جانا تھا, تو نے صحیح جواب دیے تو لہٰذا یہ اب تیری ڈیسٹینیشن ہے. تو وہ اس کو قیامت تک وہاں سے ہوائیں آتی رہیں گی. اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت شکل والا شخص اس کی قبر میں داخل ہوگا. تو وہ جو میت ہوگی وہ اس کو دیکھ کے کہے گی کہ تمہارے چہرے سے تو بہت بھلائی اور خیر ٹپک رہی ہے, کون ہو تم نا؟ تو وہ کہے گا میں تیرا عمل صالح ہوں, یعنی دنیا میں تو جو نیک اعمال کرتا تھا نا, یعنی وہ سارے نیک اعمال جو ہے نا وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے قبر میں آ جائیں گے. اور پھر اس پہ وہ بے ہوشی طاری کر دی جاتی ہے. الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو زندہ کرے گا. اور وہ جو شخص ہوتا ہے نا قبر میں, وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جلدی جلدی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے انجام کی طرف پہنچ جاؤں. یعنی اس کو تو پتہ چل جاتا ہے, تو وہ اسے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا. تو وہ کہتا ہے یا اللہ جلدی جلدی قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں اپنے انجام تک پہنچ جاؤں. تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ بے ہوشی طاری کر دے. تو پھر الٹیمیٹلی اس کو, جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ ہم ان کو قبروں سے نکالیں گے, ان دی اینڈ آخرت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا. اب اس کا الٹ دیکھ لیں, نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جب ایک کافر شخص, ایک مجرم شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور خوفناک شکل والے, اور جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہوتی ہے حد نگاہ تک اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت بیچ میں سے تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے کے سائڈ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر اس سے فرماتے ہیں کہ اے خبیث روح باہر نکل, اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل, عذاب کی طرف چل. یہ بات سن کے جو روح ہے وہ پورے جسم میں اس طرح پھیل جاتی ہے, یعنی اب وہ نکلنا نہیں چاہ رہی ہوتی. اور پھر جو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ اس کو ہتھوڑے مار مار کے منہ پر, پیٹھ پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے آپ کسی کانٹے دار چیز کو نا کسی اون میں داخل کریں اور پھر اس کو اس طرح کھینچے تو وہ جس طرح باہر نکلتی ہے نا انسان, پورا وہ تار تار ہوتا ہے, اس طریقے سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. یعنی کسی گرم سلاخ کو آپ کسی اون میں سے نکالیں تو اس طریقے سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک بدبودار قسم کا لباس لایا جاتا ہے, اور پلک جھپکنے کے دیر بھی اس کو ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے, بلکہ اس کو لے کے فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. اور فرشتوں کی جس جماعت کے ساتھ وہ روح گزرتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یار یہ کتنی خبیث روح ہے. تو وہ پھر اس کے دنیا کے بدترین ناموں میں سے اس کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. پھر اس کو پہلے آسمان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے, اس کو پھر زمین پہ پٹخا جاتا ہے وہاں پہ. تو پھر وہ اپنی قبر میں آتا ہے اور اسی کے پیچھے آتے ہیں کہ وہ جو بدکار میت ہوگی وہ کہے گی کہ ہائے افسوس مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, ٹھیک ہے, جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں.
پھر اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ حسرت فیل کرتا ہے جب تک وہ ان کے چلنے کی آواز سن رہا ہوتا ہے لوگوں کی۔ پھر جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر وہی دو فرشتے سیاہ فام نیلی آنکھوں والے منکر نکیر اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کو آ کے بٹھاتے ہیں، اس سے پھر پوچھتے ہیں کہ من ربک کا، تو آگے سے کہتا ہے لا ادری لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، ما دینک کا، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ اب وہ جو پہلا والا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا، کیوں مجھے کچھ نہیں پتا۔ جہاں تک تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یار 3 سوال ہوں گے، اس کے بعد جو اچھی ہوگی وہ جواب دے دے گی، جو بری ہوگی وہ کہے گی مجھے نہیں پتا۔ اس کے بعد جو چوتھا سوال وہ فرشتے پوچھتے ہیں نا، وہ اس سے یہ پوچھتے ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں یار تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا وہ لوگ جو ہدایت یافتہ راستے پہ لگے ہوئے تھے ان کو فالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، ان کی بات سننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو آگے سے پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے جو 90% پاکستانی جواب دیتے ہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تو وہی کرتا تھا جو لوگ مجھے کہا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے ایسے، میں کہتا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، جہاں جو لگا ہوا بس اس کے پیچھے لگ جانا ہے کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ مجھے کہا کرتے تھے۔ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ تو پھر اوپر سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا بالکل۔ اور پھر حدیث میں آتے ہیں کہ فرشتے اس کو ایک گرز مارتے ہیں، ہتھوڑا، جس کی وجہ سے وہ زمین پہ بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے، پیرلل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کی جو چیخ و پکار ہوتی ہے نا اس گرز کے اگینسٹ، وہ جن اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں، کیونکہ وہ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جنوں اور انسانوں کے لیے دوزخ اور آخرت والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے نہیں ہے۔ تو جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ اس کی آواز سنتی ہیں، اور پھر اس کے لیے جو بیچ میں عذاب ہوتا ہے وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے، بندہ وہ پڑھے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنے اژدہے اس کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا پہ اگر کوئی ایک بھی وہ زہر کا قطرہ پھینک دے تو دنیا کبھی بھی مطلب ایگریکلچر، کھیتی باڑی ختم ہو جائے سب کچھ، تو اتنے زہریلے وہ ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ جب وہ جو نیک روح ہوتی ہے نا، وہ جب جاتی ہے نا اور عالم برزخ میں، اور اس کے جتنے بھی دنیا سے جو مومن لوگ ہوتے ہیں نا، جہاں پہ ان کی روحیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب ان سے جا کے ملاقات کرتے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار ہمارا قریبی دوست ہمارے جا کے ملے، تو وہ اس سے جا کے ملتے ہیں۔ پھر جب وہ پہلے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار وہ جو ایک فلانا نیک بندہ تھا دنیا میں، تو وہ کدھر ہے؟ ہم تو اس کا بھی ویٹ کر رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ اس نیک روح سے پوچھتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یار وہ تو کب کا فوت ہو چکا ہے، یہاں نہیں آیا۔ تو وہ تو ظاہر سی بات ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یار وہ بھی ایک نیک بندہ تھا دنیا میں، بڑا مشہور قسم کا، تو وہ کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کہتے ہیں یار وہ تو کب کا دنیا سے جا چکا تھا، تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو فرشتے پھر سے کہتے ہیں بھائی صاحب وہ ایتھے نہیں ہے، کہیں اور ہے وہ۔ تو یہ ساری پول آخرت میں جا کے کھلتی ہے کہ جس نیک بندے کو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار یہ بھی آئے گا۔ تو سر یہ اللہ کے معاملے، دنیا میں آپ ٹوپی پہن کے داڑھی رکھ کے دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹخنے ننگے رکھ کے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ، وہ حدیث میں آتا نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پینٹ شرٹ ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، کلین شیو ہے، اللہ نے اعمال دیکھنے ہیں۔ یہ بھی چیزیں ضروری ہیں لیکن اللہ نے اعمال دیکھنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یار وہ ماشاءاللہ سے ایک نورانی چہرے والا بندہ بھی تھا دنیا میں، کیوں نہیں آیا وہ؟ تو کہتے ہیں بھائی وہ بڑے عرصے پہلے فوت ہو چکا ہے، ادھر نہیں آیا تو پھر کہیں اور ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے دوسری جگہ پہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے ہمیں بچائے اور ہمیں ایمان کے ساتھ قبر میں اتار دے اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔